پہلا سوال ہے، کیا گالی دینا گستاخوں کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی سنت ہے؟ بعض علماء بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گستاخوں کو گالی دینا ثواب ہے بلکہ سنت ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں پہلے تو یہ تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے علماء کی بھرمار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو اور گستاخوں کو، جن کو وہ گستاخ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جن کو وہ سمجھ رہے ہیں وہ ان کو بھی گستاخ ہی سمجھتے ہیں، اپنے زوم میں گالی دینا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے اوپر وہ کافی لیم ایکسکیوزز اور دلائل بھی لے کے آتے ہیں۔ پہلا تو میں جو جواب دوں گا وہ الزامی ہے، اینٹی وینم ہے، پھکی والا جواب ہے، لاجیکل آنسر ہے کہ آپ جن لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ اور ان کے بزرگ آپ اور آپ کے بزرگوں کو گستاخ اور مشرک سمجھتے ہیں، تو پھر جب وہ آپ کو اور آپ کے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں پھر آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ آپ نے خود ہی ایک ڈاکٹرائن بنائی ہے نا کہ گستاخوں کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، پھر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اس وقت نہیں آپ کو خیال آتا؟ تو جب آپ لوگوں کے بزرگوں کو اس طریقے سے گالیاں نکالیں گے، ایک تو ہے علمی طریقے سے اصلاح کرنا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سورۃ الانعام میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دو ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو بھی گالیاں دیں گے بغیر علم کے۔ علمی رد آپ کریں، وہ تو اللہ کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی سنت ہے۔ گالیاں دینے کی تو اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی ہیں، اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے علاوہ باقی مکاتب فکر کو گالیاں نکالتے ہیں جو کہ کافر بھی نہیں ہے، مسلمان ہیں، اور ان کو گستاخ ڈکلیئر کر کے ان گالیوں پر ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں اللہ سے۔ یہ تو جب مریں گے تو لگ پتہ جائے گا تمہوں کہ ثواب لبدا ہے یا چھتر پہندے نے۔ یہ خود سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور میں کل بھی ایک بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، گورنمنٹ لیول پہ یہ کام کرنے کا ہے۔ یہ جتنے آ کے ٹی وی اینکروں کے پاس بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، تقریروں کے اندر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جمعے کے خطبوں میں اور اپنی نجی محفلوں میں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ٹی پہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سنی شیعہ بھائی ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کے اصل عقیدے یہ نہیں ہیں۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، ان کی اس چہرے پہ جو انہوں نے نقاب اوڑے ہوئے ہیں اور یہ میک اپ کیا ہوا جعلی، یہ اتارنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین کے پاس چلے جائیں، پاکستان لیول کے، اور اس کو کہیں کہ مجھے صرف یہ سٹیٹمنٹ لکھ دو کہ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ اگرچہ گمراہ ہیں، دوسکی ہیں، بدعتی ہیں، بد مذہب ہیں، لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ کیا خیال ہے، یہ لکھ دیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کافر مانتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ آ کے جتنے مرضی لوگوں کو پازیٹیونیس کے دھوکے دیں، یہ ان کو کافر سمجھتے ہیں دوسروں کو۔ یہی کام ہے ایک دیوبندی عالم دین سے کریں، پاکستان لیول کا ایسا عالم دین جس کو دیوبند اپنے مفتی کے طور پہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہوں، کہ آپ یہ لکھ دیں کہ اگرچہ ہم بریلویوں کو اور شیعہ کو اور اہل حدیث کو گمراہ سمجھتے ہیں اور گستاخ سمجھتے ہیں، لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ کیا حال ہے، لکھ دیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے، ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ورنہ یہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دیں کہ عذاب بھگت کے چلے جائیں گے۔ عذاب بھگت کے بھی نہیں، وہ جانے کے حق میں، وہ سمجھتے نا سی اللہ نال بھی پھڈا کر لینا ہے اتنے، وہ اپنے گمان میں تو یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو پھر جڑو شیر بنو، اللہ دے بندے آگے پبلک نو صحیح گل دسو کہ جی ہم جس فرقے سے ہیں ہم مسلمان ہیں، باقی سارے کافر نہیں، کہہ دیں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کے چہروں کے اوپر یہ جو نقاب ہے نا پازیٹیونیس کے، یہ اتر کے لوگوں کے سامنے آئے۔ اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیے، اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اپنی پبلک کے سامنے بھی، دوسروں کے سامنے بھی، اللہ کے فضل سے۔
یہ گالی دینا کوئی سنت نہیں اپنے مخالفین کو، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل حرام ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. بخاری اور مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں، قرآن حکیم کی کئی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں. باقی یہ جو انہوں نے دلائل پکڑے ہوئے ہیں وہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہے جیسا یہ پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی اللہ کی سنت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو گالیاں دی ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ اپنے فرسودہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اس میں گالی کون سی ہے؟ یہ تو بددعائیہ کلمات ہیں. بددعا دینا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ جھوٹ مشہور انہوں نے کیا جی نبی نے تو کدے اپنے جڑا دشمنوں بھی بددعا نہیں دیتی. بالکل جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پہ قنوت نازلہ پڑھ کے ان پہ لعنت فرمائی اور کہا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. جھوٹ بولتے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو برا نہیں کہا. اللہ کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا. وہ تو اپنے اصحاب کو کہہ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام کھڑا کروں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو کہ وہ ان پہ جماعت واجب نہیں، وہ گھروں میں پڑھ رہی ہیں، میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں. کہتے ہیں پازیٹیو باتیں کریں. پازیٹیو بات ہے آپ کی ڈاکٹرائن میں، ہماری ڈاکٹرائن میں بالکل پازیٹیو بات ہے. اللہ کے احکامات کے معاملے میں ایسا ہی ہوگا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اس کی چوری کی شکایت نبی علیہ السلام کو، اس کی سفارش کی گئی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ذرا اعلیٰ خاندان سے ہے. آپ علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا حمد و صلات کے بعد کہ تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. ٹھیک ہے، اللہ کے معاملے میں مجھے سفارش کرتے ہو. نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے. اللہ کے معاملات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اسٹرکٹلی اپلائی ہوں گے. ان تمام چیزوں کے باوجود نبی علیہ السلام نے کبھی گالی نہیں دی ہے، نہ اللہ نے کبھی. تو یہ تبت یدا ابی لہب و تب میں تو بددعا ہے، اس میں گالی کون سی ہے جی؟ کسی کو کہا جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، اس کو گالی ہے؟ ان کو اردو نہیں آتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں خالد ابن ولید کا باپ تھا ولید ابن مغیرہ، وہ گستاخ رسول تھا. تو قرآن پاک میں سورۃ القلم میں اس کے بارے میں آیا بعد ذالک زنیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی اصل میں خطا ہے. اس کے خیر دو معنی کیے ہیں، علماء میں اختلاف ہے. چونکہ اکثریت اس طرف ہے لہٰذا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ اس کا معنی کیا ہے. میں انہی کا معنی مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ خالد ابن ولید کا جو باپ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، ان کا باپ ولید بن مغیرہ، اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، یہ حلالی نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں گستاخ رسول تے ہوندہ ہی رامی ہے. یہ سٹیٹمنٹ ان کی غلط ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ گستاخ رسول اگر ساڑھے فرقے دا ہوئے گا تو وہ حلالی ہوئے گا، آپ کے فرقے کا ہوگا تو نہیں بھی ہوگا تو حرامی ہوگا. یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو نہ کوئی اللہ سے دلچسپی ہے نہ نبی علیہ السلام سے. اور ضروری نہیں ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ ضروری حرامی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. آج کو کسی کے بارے میں کلیم کر سکتا ہے، بلکہ جو شخص دوسرے کو حرامی کہہ رہا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں کلیم نہیں وثوق سے کر سکتا کہ وہ خود بھی حلالی ہے کہ نہیں. یہ تو اللہ اپنے نبی کو غیبی خبر دے سکتا ہے، اور تو کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ حرامی ہے یا حلالی ہے. ان کا فرقہ چھوڑ دے تو وہ فرقہ چھوڑتے ہی حرامی ہو جاتا ہے، اسی وقت واپس آ جائے تو حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اسی سے اندازہ لگا لیں ان کے جعلی جو دعوے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں. ورنہ اگر کوئی حرامی ہے وہ حلالی نہیں مان سکتا، حلالی حرامی نہیں. لیکن آپ ان کا فرقہ چھوڑیں تو آپ حرامی ہیں، آپ فرقے واپس آ جائیں پھر حلالی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ گستاخ رسول ہے تو وہ حرامی ضروری ہوگا، کسی کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، بہرحال گستاخی کو گستاخی کہیں گے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. کوئی سنت نہیں ہے جی. بعد ذالک زنیم سے دلیل لینا بالکل جعلی دلیل لے رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے جاہلی نسب پہ فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تو دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو متکبرین ہیں ان کو گالی دی جائے. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی گالی ہے
کہ کسی کو کہا جائے کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اس کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، لیکن یہ حدیث ہی جعلی ہے. یہ مسند احمد کی حدیث جو ہے اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. میں تو اکثر لیکچرز میں یہ کوٹ کرتا ہوں، بلکہ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ یہ روایتی بالکل کمزور ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا وہ اس طرح کی لینگویج استعمال ہی نہیں کر سکتا. پھر قرآن حکیم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں. اس طرح کی ولگر گفتگو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور میں نے بھی لیکچر میں کئی دفعہ کوٹ کی ہے کتاب الشروع چیپٹر کے اندر صحیح بخاری کے اندر صلح حدیبیہ والے میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب سہیل ابن عمرو آیا تھا وہ بار بار اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف کرتا تھا، گفتگو کر رہا تھا، تو حضرت ابوبکر کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تم لات اور منات کی شرم گاہیں چاٹو جا کے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ گستاخ رسول کو گالی دی اور اس کو کہا کہ اپنے بزرگوں کی شرم گاہیں جو ہے وہ اپنے بتوں کی جا کے چاٹو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گستاخیاں جب ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دیں گے تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کو کہیں کہ اب آپ جا کے چاٹیں ان کی شرم گاہیں؟ پہلے تو یہ الزامی جواب ہے. کہیں گے نہیں ہم تو ان کو گستاخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ جن کو باقیوں کو گستاخ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو ماحول یہ ہے کہ یہاں پہ کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام انسان تھے ایز اے اسپیشیز، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اسپیشیز کی، نو کی، تو کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں. اس جہل قوم کے اندر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دو اور ہاتھ میں کلاشن کوف اٹھا کے تو اڑا دو، جس میں ہر بندہ اپنی ڈاکٹرائن میں دوسرے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے. یہ رسک لیا جا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ علماء کا بھی کام نہیں ہے، کیونکہ علماء اپنے فرقے والوں کو کہیں گے. آپ دیکھ لیں وہ معاملہ ہوا جنید جمشید صاحب کا بھی اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی. ایک فرقے کے پارٹی نے کہا اس کی توبہ سچی ہے، دوسرے نے کہا دوزیدی فراڈ ہے، اودی سچی ہے. تو یہ توبہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا جاؤ اپنی شرمگاہیں جا کے چاٹو بتوں کی، تو یہ گالی ہوئی. یہ گالی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹتے تھے. جیسے اگر ایک قبر کے پجاری انڈیا پاکستان کے کسی بندے کو میں کہوں کہ جا فلاں دربار کی مٹی کھا جڑا تیرا کام ہے، تو کھاتے ہیں. یہ گالی کہاں سے ہوئی؟ اور پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مزار بھی ہے، ہائے آسپے ہو سارے جی، وہاں پہ جناب پوری آپ سمجھیں کہ نا وہ رسیاں لٹکائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے وہ شرمگاہیں بنا کے لٹکائی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر. ہاں پنجاب ہمارے پاکستان میں مزار موجود ہے اور اس کا نام بھی وہی ہے جو پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے نا، او علی سرکار انہوں کا نام ہی جے. ہاں تو اب جو اس پہ جا رہے ہیں اور جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، شرمگاہوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اتنی بڑی بڑی بنا کے نا وہ، اور وہ ان کو چاٹتے بھی ہیں سارا کچھ چاہتے ہیں. اب اس کے ماننے والے کو ہم کہیں کہ جاؤ یار تسی وہی سرکار تے جا کے چٹو، تو یہ کون سی گالی ہوگی مجھے بتائیں؟ یہ گالی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی گالی نہیں دی. یہ دھوکہ دینا بند کرو. پوری قوم کو بت بنایا ہوا انہوں نے. پوری دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے اس امت کا اور اس پاکستانی قوم کا کہ چند لوگوں نے جو ہے یہاں پہ پوری قوم کو جرمال بنایا ہوا ہے، لوگوں کے اوپر گستاخ رسول اور مشرک اور یہ فتوے لگا رہے ہیں. علماء کی تعداد آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جنہوں نے پوری قوم کو لڑوا دیا ہوا ہے. اور یہ دلائل وہ حضرت ابوبکر صدیق کہنا جی ابوبکر دی سنت ہے. تو وہ حضرت ابوبکر نے وہ کہا جو کرتے تھے، وہ خود سے بنا کے گالی نہیں دی ہے کہ تیری فلان دی ہے تو تیری فلان دا ہے، کوئی نہیں ثابت. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. گالی دینا حرام ہے، گالی دینا کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے. اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اور اس کے ثبوت میں نے بتایا سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ تمہارے سچے کو بھی وہ دیں گے. گالی نہیں دے سکتے. ہاں علمی طریقے سے غلطیاں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، وہ تو پورے قرآن نے کی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جو فرقہ کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گالیاں نہیں اللہ نے دی ہیں، نعوذ باللہ. لات منات کو بھی کئی گالیاں دی قرآن کے اندر، ان کی عقیدوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. ٹھیک ہوگا جی. لہٰذا یہ
یہ جب کہیں نا یہ جی گستاخ رسول حرامی ہے اور یہ ہے وہ، ان کو کہیں گے آپ کے پاس وہی نازل ہوتی ہے کہ کسی کے حلالی اور حرامی ہونے کا فیصلہ کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد تو ان کی جرت بھی نہیں ہوگی بات کرنے کی انشاءاللہ.